رزق کو بڑھاؤں گا. وہ پشتو کا ایک شعر بھی ہے نا, کس کا ہے؟ رحمان بابا کا, کہ عقل مغواڑا عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ جی عقل مند بختور غلامان دی. خیر یہ ایک برسبیل تذکرہ ہے, اس کا ترجمہ بھی جو ترجمہ نہیں جانتے میں کہہ دیتا ہوں. رحمان بابا کہتے ہیں کہ اللہ سے عقل مت مانگو, قسمت مانگو, کیونکہ بہت سے عقل مند قسمت والوں کے غلام ہوتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پکا دھوکہ, کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے؟ تو میں آپ کو جو مضمون کو اگر میں سمیٹوں تو آپ یہ دیکھیں پکا دھوکہ لگ گیا تو آپ گئے کام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے؟ تو اس کا جواب تو ہاں میں ہے. خاص طور پہ مسلمان کو یہ ظاہر کے دھوکے میں ہے, دنیا کے دھوکے میں ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی جو کیفیات ہیں, جو ذہن ہے اس وقت, اس کا آپ اندازہ لگائیں. تو اس کا اندازہ تب لگے گا کہ آپ یعنی یہ ایک سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا میری ترجیح دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ ترجیح زندگی گزارنے کی. ظاہر ہے کہ دیکھیں, ہم انسان اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جو بھی زندگی گزارے ترجیح ہوتی ہے. اب بچہ ہے, بڑا ہو رہا ہے یا بچہ ہے, تو والدین کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ یہ اسکول جائے. آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 8 سال کا بچہ ہو اور اسکول میں نہ داخل ہو. تو ترجیحات ہوتی ہیں. اسی طرح اور چیزیں لگا لیں. تو مثال کے طور پہ گھر میں دوپہر کے کھانا نہیں پکا ہوا اور مہمان بھی آنے والے ہیں, اور ایک اور جگہ سیر و تفریح کا بھی پروگرام, یعنی باہر آؤٹنگ کا بھی پروگرام ہے. اب مہمان آنے والے ہیں گھر میں, اور آپ مثال کے طور پہ, مشکل نہیں ہے بات, تو اب 2 چوائسز ہیں کہ بھئی وہاں فلانا جگہ گھومنے جانا ہے, یا وہ جلسہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو اور گھر میں مہمان بھی آنے والے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ ترجیح کی میں بات کروں سمجھنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ ترجیح کو آپ پہلے رکیں گے کہ بھئی مہمان آنے ہیں, کھانا بنانا ہے, ترجیح. تو دیکھیں یہ پھر دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی ترجیح کیا ہے یہ دیکھی جائے گی. تو یہ جو آج کا میرا موضوع ہے کہ کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے, تو اس کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایسے ہوگا کہ آپ اپنی ترجیح کو دیکھیں. دنیا میں رہنے کی ترجیح کیا ہے؟ تو آج کا مسلمان تو آخرت سے انکاری ہے. ہمارا جو عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں, یعنی ہم پکار کے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آخرت کا وجود نہیں ہے. یہی دنیا ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, کماؤ. دنیا کی کمائی ترجیح اول ہے ہماری. لوگ باہر چلے جاتے ہیں, کوئی انگلینڈ جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے. بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کا وقت ہے, یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو یہاں روزی نہیں مل رہی, جو لکھا ہوا ہے مجھے یہاں نہیں مل رہا, میں تو باہر جاؤں گا. ایسے لاکھوں بچے ہیں یہاں جن کے والدین بوڑھے ہیں, والدین کی خدمت کا وقت ہے. بھئی روزی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنا وطن چھوڑ دیں, اس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں. ماں باپ تو پھر نہیں ملیں گے, اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے, یہ بھی سنا ہے آپ نے. ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں ہے. رلتے رہیں, ماں باپ رلتے رہیں, اور دیکھیں گے پہلے پیسہ ہے. تو ہماری ترجیح جو ہے وہ پیسہ ہے, دنیا. تو جب آپ کی ترجیح دیکھیں دنیا ہو جاتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. آپ نے اس کو حقیقت، دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مفہوم میں بیان کروں تو انہوں نے حضور سے یا تو لڑنے کی اجازت لی یا حج کی، جو بھی ہے مفہوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں ہے؟ ان کہا جی ہاں ہے ماں. جاؤ اس کی خدمت کرو، کہیں مت جاؤ، حج کے لیے بھی نہیں جاؤ. اب تھوڑا سا مفہوم ہے مجھے یادداشت میں وہ ہے. تو اب ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ تم گھر میں بیٹھو، ماں کی خدمت کرو. پھر آپ دیکھیں، یعنی یہی بات شاید بعض لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہ آئے. ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمام لوگوں سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے اللہ رسول کے بعد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں کا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ پھر حضور نے جواب دیا کہ تمہاری ماں کا حق ہے. پھر پوچھا تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ حضور نے باپ کا ذکر کیا. تو اب یہ یعنی آپ باہر چلے گئے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ترجیحات کی بات ہوتی ہے. دیکھیں اسی سے یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے. ہماری ترجیح اللہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت ہماری ترجیح نہیں ہے. ورنہ تو رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. نحن نرزقکم، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، اور رزق تقسیم شدہ ہے. یہ نہیں کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا. آپ گھر میں بیٹھ کے رزق کے اسباب تلاش کریں. رزق کا یعنی یہ بھی ہمارا عقیدہ ایک بگڑ گیا ہے کہ رزق جو ہے میں اپنے ہاتھ سے کماؤں گا، میں اپنی قابلیت سے اپنے رزق کو بڑھاؤں گا. وہ پشتو کا ایک شعر بھی ہے نا، کس کا ہے؟ رحمان بابا کا، کہ عقل مغواڑا عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ جی عقل مند بختور غلامان دی. خیر یہ ایک برسبیلی تذکرہ ہے. اس کا ترجمہ بھی جو ترجمہ نہیں جانتے میں کہہ دیتا ہوں. رحمان بابا کہتے ہیں کہ اللہ سے عقل مت مانگو، قسمت مانگو، کیونکہ بہت سے عقل مند قسمت والوں کے غلام ہوتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پکا دھوکہ، کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے؟ تو میں آپ کو جو مضمون کو اگر میں سمیٹوں تو آپ یہ دیکھیں پکا دھوکہ لگ گیا تو آپ گئے کام سے. ایک بات تو نوٹ کر لیں، دین آپ کی ترجیح نہیں ہے، ہماری نہ ماں باپ ترجیح ہیں. ماں باپ جائیں جو بھی اپنا کام کریں، کوئی بیمار ہوتا ہے پڑوسیوں سے کہہ دیں گے چلو اس کی خدمت کر لو، ہمیں تو پیسے کمانے. خیر وہ ایک ذہنیت ہے، وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا دھوکہ، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہو گئی تو آپ گئے کام سے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. پھر اسلام آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ایک بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسلام آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. آپ کی پھر سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں، اللہ کی بندگی، رسول کی اطاعت، آخرت کی تیاری، یہ ہماری پھر سمجھ سے بالا. پھر آپ اپنے ذہن کے مطابق سوچیں گے یا سوچیں گے نہیں سوچیں گے. اصل تو آج ہم دین کے مطابق کچھ سوچنے سمجھنے پر تیاری نہیں ہے. ہماری ساری سوچ ظاہر کی طرف ہے، خود اور اپنے بچوں کے بارے میں. حالانکہ یہ تو منزل نہیں ہے، اس سے تو یہ تو ایک سفر ہے، یہاں سے ہم نے گزر جانا ہے اور آخر کار مرنا ہے. جس کے داڑھی کے بال کالے ہیں کل وہ سفید ہونے اس کے لازمی ہیں. تو دنیا کا دھوکہ جو ہے اگر لگ گیا تو پھر آپ اسلام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آپ گئے کام سے. اب اللہ کی بندگی، تقوی جو کہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام پر مکمل عمل، کامل داخل ہونا،
یہ بھی آپ کے لیے ایک پہاڑ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم